بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج دل میں جو ایک مضمون ڈالا ہے وہ ایسا مضمون ہے کہ شاید زندگی میں یاد نہیں ہے کہ کبھی بندے نے اس پر کوئی گفتگو کی ہو، لیکن بہرحال اہمیت کا حامل ہے اور ضروری ہے۔ بعض علماء سے ہم اس موضوع پر کبھی کبھی بات سنتے رہتے ہیں۔ جنرلی عام طور پر تو زیادہ اس پر نہ تقریر ہوتی نہ بیان و واعظ کسی کا ہوتا، اس لیے آپ کتابوں کو عام طور سے پڑھنے جائیں گے تو بظاہر بہت ہی مشکل ہے کہ کہیں پر وہ مضمون آپ کو ملے گا تو ضرور، لیکن آسانی سے نہیں، بہت دیر کے بعد چھان بین کر کے ملے گا۔ میرے عزیزو، مضمون یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہیپی نیو ایئر کا جو مسئلہ ہے نا کہ نیا سال منانا اور جنوری سے نیا سال کو سمجھ کر مسلمانوں میں ایک عام طور سے خوشی کی لہر، اور یعنی اس کو لکھنے میں اور اپنے کاموں میں اور اپنی شادی بیاہ کی تاریخوں میں اور تمام چیزوں میں جو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، میرے پیاروں اس بارے میں ذہن میں رکھ لیجئے اچھی طرح سے کہ اسلامی تاریخ کی حفاظت اور اس کا استعمال فرض کفایہ ہے امت پر۔ تو اگر آپ اس نیت سے جب بھی کچھ کریں، اسی لیے میں نے عزیزم جاوید سلمہ کو یہ بات کہی باقاعدہ کہ بھئی تاریخ اسلامی بھی لکھا کرو، وہ جو روزانہ بیان جاتے ہیں، تو میں نے ان سے خاص طور پہ کہا انگریزی تاریخ کے ساتھ اسلامی تاریخ بھی لکھو۔ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان، ساؤتھ افریقہ میں، سعودی عرب میں وغیرہ ایک دن آگے پیچھے ہو، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم ہمارے جو متعلقین ہیں، جو بھی 2 4 6 10 100 200 1000 جہاں بھی جس کو پیغام جاتا ہے تو اسے ایک سلیقہ، ایک تعلیم، عمل سے ایک تعلیم ملے کہ بھئی اسلامی تاریخ کا بھی استعمال کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے جتنے احکام ہیں شریعت کے، تم اور ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے اسلام جیسی عظیم مذہب دیا، عظیم نعمت عطا فرمائی، جس کے لیے ساری زندگی سجدے میں گر کر شکر ادا کریں تو نہیں ہوگا۔ تو یہ مذہب اسلام کے کتنے سارے احکام ہیں جو چاند کی تاریخ سے متعلق ہے۔ اگر آپ چاند کی تاریخ نہ جانیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کب رمضان آیا، کب رجب آیا، کب ذوالقعدہ ذوالحجہ آیا، کب حج کرنا ہے، کب قربانی کرنی ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب کیا ہے، کب پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ قرآن کریم میں باقاعدہ یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بلا شبہ یہ جو مہینے ہیں، ان کی تعداد اور گنتی اور شمار اللہ کتاب الہی یعنی احکام شرعیہ میں اللہ کے نزدیک جو معتبر ہے وہ 12 مہینے قمری۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے 12 مہینے کے بیچ میں جو بریکٹ میں ہوتا ہے اس میں لکھا قمری، چاند والے علامت اور اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ یہ تو شب و روز، چاند، سورج، زمین، آسمان، پہاڑ، دنوں کا آنا جانا، راتوں کا آنا جانا، یہ سب اللہ کی علامت اور نشانی ہے۔ تو بذات خود اس تاریخ کے استعمال میں برائی نہیں۔ اپنے موجودہ زمانے کے نظام سے چونکہ بہت زیادہ تعلق اسی تاریخ کا ہے تو اس کو استعمال کرنا گناہ نہیں، عیب نہیں، برائی نہیں، یا کوئی جرم نہیں، یا کوئی حرام و مکروہ نہیں، کرو استعمال اپنے ضروری مسائل کے لیے، کاموں کے لیے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ چاند کی تاریخ کا استعمال کرنا، ذہن میں رکھنا اور اس کو اپنے بچوں میں، خاندان میں، فیملی میں، شاگردوں میں، متعلقین میں رواج دینا، یہ ضروری ہے۔ یعنی یہاں تک لکھا ہوا ہے مسائل میں کہ اگر پوری امت بحیثیت امت کے مجموعی طور پر قمری حساب ترک کر کے اس کو بھلا دے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر اس کو محفوظ رکھے، چنانچہ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یہ مدارس جو ہیں ہمارے، اس کے یعنی فائدے اور دین کی حفاظت کی جو شکلیں ہیں وہ تو بہت ساری ہے، اسی لیے ہم اسلام کا قلعہ کہتے ہیں میرے پیاروں۔ لیکن یہ بھی ایک عظیم الشان فائدہ ہے کیا کہ چاند کی تاریخوں کا استعمال ہمارے یہاں عام طور پر جو مدارس کا شروع ہوتے ہیں تو وہ جنوری سے شروع نہیں ہوتے، جی ہاں، اور نظام بھی جو شروع ہوتا ہے اور تاریخیں بھی جو استعمال ہوتی ہے اور رجسٹروں میں بھی جو کچھ ترتیب ہوتی ہے اور تنخواہیں وغیرہ دینے کا بھی جو نظام ہوتا ہے، 90-95% مدارس میں ہو سکتا ہے اس سے مختلف بھی ہو، لیکن چاند کی تاریخوں سے رہتا ہے۔ تو چاند کی تاریخ کا استعمال کرنا اپنی جگہ عبادت، اور ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے میرے عزیزو، اس سے نہیں شروع ہوتا جنوری سے۔
دنیا میں آج کے دن یہ جو ابھی جنوری شروع ہوئی تو ایسی دھوم دھمال کے راتوں کو نیند آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے منانے کا انداز ہی آپ سمجھ لو کہ کس قدر جاہلیت والی اور بےہودگی والی اور شیطنت والی اور ظلم و جور والی اور فحاشی و عریانیت والی جو رسمیں اور رواج ہے وہ سارا اس میں کیا جاتا ہے۔ یہی دلیل ہے کہ یہ چیز اللہ کی محبوب اور پسندیدہ نہیں اور اسلام میں نہیں ہے۔ ایسی فحاشی و عریانیت اور اسراف اور یہ پٹاخے، آسمان میں پٹاخے چھوڑ کے کس کو مار رہے ہو بھائی؟ بہرحال میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اپنی اسلامی تاریخ کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ قرآن سے پتہ چل رہا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ نے، یہ آج سے نہیں، چند دنوں سے نہیں، سالوں سے نہیں، بلکہ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اسی دن سے یہ قمری نظام اور یہ مہینوں کا نظام اسی دن سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ بتاؤ کیسے پتہ چلاؤ گے ان کا؟ اگر مہینے کی، اگر یہ تاریخ جو ہے قمری آپ لے کے نہ چلے تو کس طرح پتہ چلاؤ گے؟ اسی لیے بہت سے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آفسوں میں اور گھروں میں اور نظام زندگی میں اور شادی بیاہ میں اس طرح سے یہ تاریخ جنوری فروری والی چل رہی ہوتی ہے کہ اگر ان سے کبھی پوچھو تو انہیں ہجری کون سا سن چل رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں۔ تاریخ کو چھوڑو، مہینے کو چھوڑو، خواص تک میں یہ باتیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس کو عبادت سمجھ کر ہم کریں، عبادت سمجھ کے ہم کریں، اس پر اجر ملے گا، اللہ کے اجر ملے گا۔ اور یہ بات ہم بزرگوں سے سنتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کسی ایک خاص بہت بڑے عمل پر نہیں ہوگی، نہ معلوم کون سی چیز ذریعہ بن جائے۔ تو اپنی اسلامی تعلیمات اور اپنے اسلامی نظام زندگی کو زندگیوں میں رکھنے کے لیے اور جو اسلامی احکام ہیں ان کی بقا و تحفظ کے لیے جہاں اور بہت سارے کام کرنے ہیں، وہیں اسلامی تاریخ کا خیال رکھنا، چلانا، اپنے لکھنے پڑھنے میں استعمال کرنا، اپنی روزمرہ کی زندگی اور حساب و کتاب میں اس کو سامنے رکھنا۔ میرے عزیزو، یہ بھی اس کو بھی پارٹ آف دین کا حصہ سمجھے ہم۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ان دوسرے مہینوں کا استعمال کر لیں تو اس میں کون سی خاص بات ہے، لیکن اگر غور کرو تو جو نقصان اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے یہاں شمسی جو مہینے ہیں، سورج کے اعتبار سے جو شمسی تاریخیں ہیں، اس اعتبار سے جو ہمارا نظام زندگی ہے اور اعمال ہیں اور عبادات ہیں، بتاؤ کون سی اس کے ساتھ جڑی ہے؟ حج کرنا ہے، اس کی ایام اور تاریخ چاند کی تاریخوں سے پتہ چلے گی۔ رمضان کا مہینہ کب آیا، چاند کی تاریخوں سے پتہ چلے گا۔ عاشورہ کے روزے کب ہیں، چاند کی تاریخوں سے پتہ چلے گا۔ اگر یہ سب کا پتہ، تو اس لیے مدارس کا کے بہت سے کارنامے، ان میں سے ایک بہت جیسے میں کہا کرتا ہوں اردو کی بقا میں۔ اب اردو بظاہر فی نفس ہی کوئی ایسی زبان تو نہیں کہ اس کا محفوظ، لیکن جب اس میں اکابر کے اتنے علوم اور اتنی کتابیں اور پورا علم کا ایک بہت بڑا خزانہ اردو زبان میں آ گیا تو اس کی حفاظت ایسی ہے جیسے آلات علم تحقیقی بہت سارے جو علوم اور خزانے ہیں ان کے آلات اور اسباب کی حفاظت من جملہ اس کے ہے اردو کی حفاظت، دعوت و تبلیغ کا کام، اور اسی طرح سے یہ مدارس کا وجود، اس میں جو پڑھایا جا رہا ہے اردو زبان میں، یہ اس کی بقا۔ ورنہ آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم تو ایک اعتبار سے مجبور بھی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ انگریزی ملکوں میں رہتے ہیں، لیکن جو ہند و پاک و بنگلہ دیش میں رہنے والے، وہاں میں دیکھتا ہوں کہ کتنے ہی ہے اگر مگر جائے گا آیا ہے، یہ الفاظ تو بولیں گے اردو، باقی بیچ میں سارے کے سارے انگریزی کے ورڈ اور الفاظ استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ چیزیں بظاہر ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، لیکن ایک سازش اور ایک منظم اسلام کے خلاف جو ایک تحریک اور ایک نظام اور ایک سازشیں ہیں، اگر اس کے حصے کے طور پہ دیکھا جائے تو پوری، جب کوئی زبان جاتی ہے تو اس کے ساتھ پوری ایک تہذیب اور پوری قوم جو اس زبانی علوم سے تیار ہوئی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، تو بہرحال اسلامی تاریخ کا استعمال کرنا چاہیے اپنے کاموں میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں اور آفسوں اور دفتروں کے حساب کتاب میں۔ یہاں اگر کوئی شخص سوال کرے کہ حضرت ہمارے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ہم یہ چاند کی تاریخ کو لے کے چلیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو مسئلہ جبھی تو ہے کہ چاند کی تاریخ صرف لے کے چلو، لیکن اگر آپ انگریزی جو تاریخ ہے اس کو جنوری فروری کے ساتھ ساتھ، مثلا مثال کے طور پر آج 1 جنوری ہے
اور ادھر ہمارے یہاں 8 جمادی الاخری ہے، انڈیا میں غالباً 7 جمادی، جو بھی تاریخ ہے اس کو بھی رکھو اس کو بھی رکھو۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں جنرلی عام طور پر مسلمانوں کے گھروں میں جتنے کیلنڈر ہے اور ایک جو مزاج بنا ہوا ہے اس لیے کہ روزے رکھتے ہیں۔ اب وہ جو 13ویں 14ویں 15ویں ہے جس کو جی یہ ایام 20 جسے کہا جاتا ہے، بتاؤ اس کے روزے کیسے رکھو گے؟ اگر آپ کو چاند کی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے اور آپ بس انگریزی تاریخوں میں گم ہیں اور کھوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مارکیٹوں والے اور بزنسوں والے بالکل ایسے مگن کہ کچھ پتہ نہیں، بس مولوی اور علماء پر بھروسہ کر کے ہاں جی کب ہے کیا ہے کیسا ہے بس پوچھ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں عبادات سمجھ کر، یاد رکھیے کہ اس قمری مہینوں کے اعتبار سے ان کو حساب میں رکھنا اور ان کی تاریخ کا استعمال کرنا بھی اسی طرح بحیثیت عبادت ہونے کی ایک عبادت ہے۔ اور بالخصوص ایسے زمانے میں جب اس قدر اس کا غلبہ ہو گیا ہو کہ اچھے خاص اہل علم تک کے گھروں میں بھی جی جن کا دینی مدارس سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے اور کاروباری تجارتی زندگی اور دوسری زندگی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ چاند کی تاریخ یا مہینہ پوچھے تو شاید مشکل ہو جائے بتانا۔ بے شمار مسائل ہیں، عدت کب گزر گئی کب نہیں گزری، رمضان کب شروع ہوا، حج کے ایام کب شروع ہوئے جی، اور اسی طرح جو بہت سے ایام روزوں کے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ فضیلت اس میں یہ فضیلت وہ ایام کب شروع ہوئے۔ ایام عشر ذی الحجہ کی مستقل فضیلت ہے، اب ذی الحجہ ہی کا پتہ نہ ہو تو بتاؤ کیسے ان ایام کی فضیلت اور ان میں عبادت کی فضیلت کو پاؤ گے؟ عاشورہ مستقل ایک وہ ہے تو کیسے پاؤ گے اگر پتہ ہی نہ ہو کہ محرم کب شروع ہوا ہے؟ اس لیے آج کا بیان یہی ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے ہم کریں۔ اہل عرب دور جاہلیت کے زمانے میں ان مہینوں کا استعمال تو کرتے تھے مگر گھٹاتے بڑھا دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو اس دن باقاعدہ یہ اعلان فرمایا تھا، کیا اعلان فرمایا؟ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، یعنی وہ ذی الحجہ ہی کا مہینہ اصلاً جاہلیت والوں نے تو الٹ پلٹ سب کر رکھا تھا۔ جب چاہتے تھے کہ ان کو جنگ و جدال کرنا ہے، لڑائیاں لڑنی ہیں، تو وہ اشہر حرم میں لڑنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ کہتے تھے 4 مہینوں میں ہم نہیں لڑیں گے، لیکن وہ سال میں 4 مہینے کب ہیں؟ اپنی منشا سے مرضی سے جب چاہے بنا لیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزانہ جو علوم آپ کو دیے گئے اور جو ادائیں دی گئی اور جو چیزیں عطا ہوئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض۔ 10 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر ایسا نظام بن گیا کہ مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا۔ یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ اہل جاہلیت کے حساب میں بھی وہ ذی الحجہ ہی قرار پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، زمانہ پھرا کر پھر اپنی اسی حیت پر آ گیا جس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت میں رکھا تھا، یعنی جو مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا جاہلیت والوں کے نزدیک بھی اس سال وہی مہینہ ذی الحجہ کا قرار پایا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، عشر ذی الحجہ کا معاملہ جس میں احکام حج متعلق ہے، عشر محرم کے روزے اور ختم سال پر زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل، اور پھر اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ ان ایام میں جو ذی الحجہ کے ایام ہے عبادت کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے جتنے احباب یہ باتیں سن رہے ہوں خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو معمولی نہ سمجھے۔ بہت زیادہ اہم ترین مثلاً ایک اللہ نے ایک اسلامی ملک عطا کر دیا، ایک مثال دے رہا ہوں، جیسا کہ آج ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اسلامی ملک، تو اگر اسلامی ملک عطا کر دیا ہو اور وہاں جو امیر المومنین ہوں اور جو مفتی اعظم ہوں اور جو وہاں کے بڑے ہوں ان کو پورا ملک کا نظام چلانا ہے، عید کا اعلان، حج کا اعلان اور فلاں کا اعلان، اس تاریخ میں یہ ہے، اس تاریخ میں یہ ہے، اب رمضان شروع ہے، کیسے کریں گے اگر اسلامی تاریخ کا علم نہ ہو، اگر یہ نظام نہ ہو؟ اسی لیے یہی نظام چلانا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے والا مجبوری میں چلا رہے ہو چلا لو، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو رکھو۔ اور اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے بہت سے خواص اور فوائد بھی آدمی کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ بندے کو یہ عمل بتایا کہ جو سحر و جادو کے اثرات سے متاثر رہتے ہیں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے مہینے کی پہلی تاریخ کو پہلا پارہ، دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ، تیسری تاریخ کو تیسرا پارہ،
نفلوں میں پڑھتے رہیں اور پھر دیکھیں کس قدر تیزی کے ساتھ وہ جادو کرتا ہے۔ چنانچہ بندے کا تجربہ میں نے اپنے بھائی کو بتایا، انہوں نے کہا کہ تم کو تو کسی نے بتایا ہے، مجھ کو تو خواب میں آ کر ایک اللہ والے بات بتا کے گئے ہیں کہ تم شہر سے متاثر ہو، یہ پڑھا کرو۔ الحمدللہ اس کے اس قدر اثرات، اس قدر فوائد دیکھے۔ کوئی سوال کرے کہ ہم تو حافظ نہیں ہیں تو تم ویسے پڑھ لیا کرو، لیکن مطلب یہ ہے کہ ایک تاریخ کے اعتبار بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میں اس کو کیا تفصیل سے بتاؤں، جو اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ان کا علم نہ ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ہماری ایک اجتماعی جو نظام زندگی ہے وہ سارا درہم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ اور یہ جو خوشیاں مناتے ہیں میرے عزیزو، یہ کفار و فساق و فجار کے ساتھ تشبہ، مال کا اسراف، بے حیائی و بے شرمی کے کارنامے، جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے اور غیظ و غضب کو ابھار کر انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والے اور طرح طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں کو نازل کرنے والے ہیں، یہ جیسے مناتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، کیا بتاؤں، سب جانتے ہیں۔ ہوٹلوں میں کیا انداز ہوتا ہے اور ننگے پن کی کیا صورتیں ہوتی ہے اور کیسے کیسے نقشے، اس کو تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا بھی جرم ہے۔ کیوں تم دیکھو گے، لاؤ میں دیکھوں ذرا عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے؟ نہیں، جو عبرت و نصیحت اس طرح ہو کہ خود ارتکاب معصیت ہو رہا ہو، وہ عبرت و نصیحت کے لیے بھی وہ کام کرنا جرم اور حرام ہے۔ ہاں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں، اس میں شرکت کی ضرورت نہیں۔ یوٹیوب میں اور اس میں دیکھنا، دنیا میں فلاں جگہ دیکھو کیسے ہیپی نیو ایئر منایا گیا، فلاں جگہ ایسے منایا گیا، یہاں ایسے منایا گیا۔ میرے عزیز و غور سمجھ لو اچھی طرح سے، یہ سب چیزیں اسلام میں لہو و لعب و حرام اور ممنوع اور محرمات، اور ایسا محرم جو کتنے حرام چیزوں کو جمع رہتا کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہمارا ذوق اور ہماری اندر کی چاہت اللہ تعالی اسلامی بنا دے، ہمیں اسلام کے رنگ میں حق سبحانہ و تعالی ایسا رنگ دے کہ ہماری ہر ادا سے اسلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کی دین کی عظمت اور اس کے رنگ میں رنگا ہوا ٹپک رہا ہو، ظاہر ہو رہا ہو، دیکھ دیکھ کر ہمیں لوگ اسلام قبول کر رہے ہوں، ہدایت پا رہے ہوں، ہم چلیں پھریں صبح و شام کے ہمارے اعمال، حرکات، سکنات وہ پتہ دے رہی ہو کہ یہ واقعی ایک سچے مذہب کا ماننے والا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو متصلب و متمسک، مضبوطی سے تھامنے والا بنائے۔ بس بھائیو، آج کا مضمون یہی ہے، اور یہ میرے دل میں آیا کیونکہ پہلی تاریخ تو میں نے کہا لوگ بہت ساری رات 2 بجے آنکھ کھلی، 2:30 بجے آنکھ کھلی، ٹھاٹھی ہر طرف یہ سب خرافات۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔